بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا میٹرک یا انڈر میٹرک تھے، لیکن ہم سے زیادہ والدین کے فرما بردار تھے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، لیکن اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کل سے کریں گے، یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو ساری زندگی کامیابی حاصل نہیں کرنے دیتا۔ دوست ایسے بناؤ جو مشکل وقت میں مشورہ نہیں ساتھ دیں۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں، اور کچھ بے وقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھنے لگتے ہیں۔ رشتوں کے موتیوں کی ڈور جب ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اپنا ہوگا وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ عجیب ڈھنگ سے لوگ جی رہے ہیں زندگی، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں، میل ساری دلوں میں رکھتے ہیں۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں، اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے رات کو سوتے ہوئے دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ زندگی میں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھو: اعتبار کا، وعدے کا، اپنے رشتوں کا، کیونکہ جب ان میں سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو آواز نہیں کرتی۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ ہنسی مذاق دشمنی کی ابتدا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسی حسین بننے کے لیے کرتے ہو۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، اور نہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ملی ہے، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ رہا کریں۔ اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کرے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اچھے ضرور بنو، لیکن وہاں اچھے بن کر اپنے آپ کو اور مت گراؤ جہاں لوگ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین تو سب جھوٹ پر ہی کرتے ہیں، سچ کو تو ہر بار ثابت کرنا پڑتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ دوسروں کو معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ سکون کے مستحق ہیں۔ صرف رب تعالی کی ذات ایسی ہے
جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے تم اس کے خیال کو سچا کر دکھاؤ۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ اذیت سہنا مشکل ہے۔ اذیت کا باعث بننے والے لوگوں کو احساس دلانا اور سمجھانا اذیت سہنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ زمین پہ مسکراہٹ تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ خالق سے مانگنا عزت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلدی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس وقت بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اکیلے سفر کرنے میں کتنا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مومن کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی اس سے دور فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست انسان کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت میں اس کے عیوب و گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی مدد میں لگا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے رہیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر،
تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔